کسی بھی بندے کی قبر میں یا کسی صاحب مزار میں یا کسی اللہ والے کی قبر پہ یا کسی بڑے کی قبر مزار پہ بیٹھ کر اگر آنکھیں بند کرے گا، سر جھکائے گا اور چند بار یہی پڑھے گا تو یا وہ نظر آ جائیں گے یا پھر پوری کی پوری زندگی ان سے گفتگو، ان سے باتیں اور ان سے حالات اور ان سے واقعات اور ان سے لینا اور ان سے پوچھنا اور ان سے فائدہ اور ان سے استفادہ، یہ سب شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے پھر فائدہ تجربہ کر لینا، دیکھ لینا۔ سورۃ التکاثر اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر لے لے، پڑھتے پڑھتے تاثیر ملتی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، جتنا یقین اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنا کامل اعتماد ہوتا ہے اتنا اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ التکاثر پڑھ لے، اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کشف الصدور ہوتا ہے۔ کشف الصدور یہ ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے، اس کے سینے میں میرے لیے کھوٹ ہے یا خیر ہے، اس کے سینے میں میرے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کے سینے میں میرے لیے کیا فیصلے ہیں، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو بندہ صرف نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لے، اور جن کو الہاکم التکاثر یاد نہیں ہے وہ فوراً یاد کر لے۔ جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں میں خشوع ہو، دھیان ہو، میری نماز وہ ہو کہ جس نماز میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، ایسے میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، ایسے میں اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں، ایسے جیسے میں اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں، ایسا ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو خوش قسمت انسان ہوگا۔ ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں، اگر ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور جو سورۃ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، سورۃ الہاکم التکاثر، اس کی زندگی میں نماز میں خشوع، دھیان، سجدوں میں دھیان، دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ ولی کون ہے؟ تو دوسرا بندہ بولا، ولی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد پڑھے اور مصلی سے نہ ہٹے، اس کی روشن راتیں ہوں، روشن دن ہوں۔ اور نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو فرمایا آپ ہی فرما دیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچ گیا، ولی وہ ہے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ یہ الہاکم التکاثر اس وقت کام آتی ہے جب انسان 100% بے بس ہو جائے۔ یا اللہ، میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اور تیرا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تم مجھے اپنا ساتھ دے دے اور مجھے اپنا ساتھ دے دے، ساتھ دے دے۔ اور ہوں بے بس، میرے پیچھے نفس اور شیطان ہے، میرے پیچھے شیطانی دنیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں اور تیرے مدینے والے کملی والے کے دوست کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں کیسے کروں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ تو اسی لمحے میں اللہ پاک جل شان ہو، اسی لمحے میں اللہ جل شان ہو اپنی مدد کو اس کے ساتھ سورۃ التکاثر کی وجہ سے شامل کر دیتے ہیں۔
सूरत तकासुर की वजह से, सूरत अल्हाकुम तकासुर की वजह से इसके साथ शामिल कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे तू बेबस है, तूने मुझे अपने साथ मिलाया है, बता शैतान ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ, नफ्स ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ, जज्बे ताकतवर है मैं ये ताकतवर हूँ, नेगेटिविटी ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ, तो अल्लाह ही ताकतवर है, वो तो अल्लाह ही ताकतवर है, अल्लाह ही ताकतवर है। और जो अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुव्वत को अपनी रहमत के साथ, अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हो जाए तो उससे बड़ी नेमत और सादत क्या होगी, उससे बड़ी नेमत और सादत क्या होगी। कहते हैं नमाज में जब ख्यालात की भरमार हो जाती है तो मैं अगली रकत में सूरत तकासुर पढ़ लेता हूँ, सूरत फातिहा के बाद सुकून आ जाता है। कहते हैं सूरत अल्हाकुम तकासुर पढ़ने से गुनाहों से छुटकारा मिलता है। कितनी दफा? हर नमाज के बाद एक बार बस सूरत अल्हाकुम तकासुर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।